أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور آسمان اور زمین میں روشنی اللہ کے نور سے ہے۔ اس کے نور کی مثال جیسے کہ طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو اور چراغ شیشے دار فانوس میں ہو، شیشے کی چمک دمک ایسی جیسے کہ چمکتا ہوا روشن تارا۔ اس چراغ کو برکت والے درخت زیتون سے روشن کیا جائے، اس درخت کا رخ مشرق مغرب کی قید سے آزاد ہو، جس کا تیل اتنا صاف شفاف تیز ہو کہ دور سے آگ نے ابھی چھوا ہی نہ ہو کہ روشن ہو جائے۔ نور علی نور، خوب روشنی پر روشنی ایسی کہ سارا عالم منور ہو جائے۔ اپنے اس نور کی طرف اللہ جس کو چاہے ہدایت فرما دے۔ اور یہ مثالیں اللہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب خوب جاننے والا ہے۔ اس نور کی کرنیں ان گھروں میں پڑتی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں اونچا اٹھایا جائے اور ان کی عظمت اور ادب قائم رکھا جائے، جہاں صبح و شام اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہو اور اس کی پاکی بیان کی جاتی ہو۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، ان گھروں کو یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایسے دن کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بھلے کاموں کا بدلہ خوب سے خوب عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ جو لوگ انکاری ہیں ان کے اعمال کے بے نتیجہ ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ریگستانی میدان میں کوئی پیاسا آدمی بھٹک کر راستہ بھولا ہوا چٹیل میدان کو دور سے دھوپ کے سبب لہراتا ہوا پانی خیال کرے، اور وہاں تک جب پہنچ جائے تو پانی نام کی کوئی چیز اس کے ہاتھ نہ لگے۔ تڑپا تڑپا کر جان نکالنے کا اللہ کا فیصلہ اس کے سامنے آ جاوے اور اللہ اس کا حساب اسے وہیں پورا دکھا دے، اور واقعی اللہ کو حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک مثال پر اور بھی غور کرو کہ کسی گہرے دریا کے اندر خوب اندھیرا ہو، اوپر سے اسے موج نے ڈھانک لیا ہو اور ایک موج پر دوسری موج کا گھیرا پڑتے ہی رہتا ہو، اور اوپر کالی گھٹا والی گھنگور بدلیاں چھائی ہوں، اندھیاریوں پر اندھیاریاں ایک پر ایک کالی چھایا لیے چڑھتی ہوں۔ ایسے گہرے دریا میں ڈوبا آدمی کتنا بے بس ہوگا کہ جب اپنا ہاتھ نکالے
تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اور خوب سمجھ لو کہ جس کسی کو اللہ نور سے محروم کر دے تو پھر اسے روشنی کی ایک کرن بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔